السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نماز کی نیت کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں لفظ نیت کی جاتی ہے کہ پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ کے، پیچھے امام صاحب کے منہ میرے طرف خانہ کعبہ شریف، اس طرح کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں؟ تو دیکھیں، کسی بھی چیز، کسی بھی عمل کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، 1 حدیث ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح الفاظ سے نیت ثابت ہے، کیونکہ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا طریقہ نہیں، ہمارا حکم نہیں، تو عمل ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اب ہر عمل کے لیے، ہر نیک عمل کے لیے نیت ضروری ہے، یہ تو ہم نے جان لیا، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نیت کے الفاظ کسی حدیث سے ملتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیت کے الفاظ یوں سکھائے ہوں۔ پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استنجا کا طریقہ سکھایا ہے، طہارت کا سکھایا ہے، یعنی کہ وضو کا طریقہ سکھایا ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے غسل کا طریقہ سکھایا ہے، اور تمام تر جو احکامات ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کوئی بھی چیز بیان نہیں فرمائی ہے، کیونکہ اصل جو نیت ہے اس کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ آپ دیکھیں، الفاظ سے کسی چیز کا کہہ دینا وہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جن کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا وہ 3 ایسے افراد ہوں گے کہ ایک وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کے آنے والا ہوگا، دوسرا وہ ہوگا جو عالم ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا کہ جو سخی انسان ہوگا، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جب شہید کو جہنم میں ڈالے گا تو کہے گا اللہ میں تو تیرے راستے میں کٹ کے آیا ہوں تیری رضا کے لیے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے دل کا ارادہ کیا تھا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کریں۔ اب بظاہر تو اس نے یہی عمل کیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے، سربلندی کے لیے، لیکن اس کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی بات تھی وہ کیا تھی کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں بڑا بہادر ہے۔ اسی طرح جو عالم ہوگا، بڑی تقریریں کرنے والا ہوگا، اس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی نہیں ہوگی بلکہ اپنی واہ واہ ہوگی۔ اور اسی طرح جو سخی ہوگا، غنی ہوگا، خرچ کرنے والا ہوگا، بظاہر تو وہ کہے گا کہ صدقہ غریبوں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو ایسا ہی کہے گا، لیکن اس کے دل کی نیت کیا ہوگی کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں، لوگ اس کی وجہ سے کیا کہیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت سخی آدمی ہے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ اس کو جو ہے وہ سراہیں، اس کی تعریف کریں، اور اصل میں اللہ رب العزت کی رضا اس کے دل کے اندر مقصود نہیں تھی۔ تو آپ پھر نماز کے لیے صرف جو ہے وہ دل کی نیت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، آپ کے صحابہ سے، کسی سے بھی کوئی الفاظ نہیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس طرح الفاظ سے نیت کی ہو۔ تو آپ صرف دل کا ارادہ کریں کہ میں فرض پڑھنے لگا ہوں، سنت پڑھنے لگا ہوں، نفل پڑھنے لگا ہوں، وتر پڑھنے لگا ہوں، تو یہ انشاءاللہ کافی ہوگا۔